السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، خلافت و ملوکیت کے حوالے سے ہماری گفتگو 13 گھنٹے کی 13 قسطوں پر مشتمل کمپلیٹ ہو چکی ہے۔ وہ مقدمے کے طور پر ہم نے جو گفتگو کی ہے اس میں ہم نے پرسنالٹیز آف اسلام، صحابہ کرام کے بارے میں، قرآن اور شیعہ علماء کتابوں سے اور قرآن کا فہم ہم نے شیعہ سے لیا ہے اور قرآن پڑھا ہے، اور ہم نے بیسک مقدمہ خلافت و ملوکیت کے جو خاص انحصار کرنے والی پرسنالٹیز ہیں ان پہ ہم نے کلام کیا ہے۔ اور میرے خیال میں یہ 13 گھنٹے کی گفتگو سننے کے بعد بہت سارے شکوک و شبہات تو ویسے ہی رفع اور دفع ہو جائیں گے۔ اب آج ہم نے 14ویں ایپیسوڈ کے اندر اس موضوع کو کلوز کرنا ہے۔ خلافت و ملوکیت کا جو چیپٹر ہے آج انشاءاللہ تبارک و تعالی اس کا جو مقدمے والی گفتگو ہے، جو بیسک بنیادی گفتگو ہے، وہ آج ختم ہو جائے گی، اور انشاءاللہ 15ویں ایپیسوڈ کے اندر ہم مسئلہ امامت کو اور مسئلہ خلافت کو پھر ڈسکس کریں گے۔ بیسیکلی شیعہ کا عقیدہ امامت کیا ہے اور اہل سنت کا عقیدہ امامت کیا ہے، اور خلافت اور امامت ایک چیز ہے یا الگ الگ ہیں، اور قرآن میں امامت کے متعلق کیا دلیل موجود ہے اور اس کا فہم شیعہ علماء کے ہاں کتابوں میں کیا ہے۔ یاد رہے کہ یہ پہلی سیریز جو ابھی تک گزر چکی ہے 13 گھنٹے کی گفتگو، اس میں نے سنی علماء کی کتابوں میں سے کوئی ایک حوالہ بھی بطور دلیل پیش نہیں کیا۔ سارے کے سارے شیعہ مصادر تھے، قرآن اور اس کا فہم شیعہ علماء اور مجتہدین فقہاء سے میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے۔ دوستو، آج کی گفتگو مختصراً ہے، اور یہ آج جو ہماری گفتگو خلافت الملوکیت کا مقدمہ ہے وہ کمپلیٹ ہوگا۔ اس ایپیسوڈ میں ہم سورہ محمد کی آیت نمبر 1 کے اوپر شیعہ علماء کا فہم سمجھیں گے۔ قرآن کریم کی سورہ محمد کی آیت نمبر 1 اور سورہ حشر کی آیت نمبر 7۔ سورہ محمد کی آیت نمبر 1 کی تفسیر میں سورہ حشر کی آیت نمبر 7 کو لکھ کر کے شیعہ بہت ہی بڑے عالم اور بہت بڑے مفسر اور کسی تعریف اور تعارف کے محتاج نہیں، علامہ کاشانی۔ علامہ کاشانی اپنی تفسیر صافی کے اندر، کتاب صافی، اس میں اس آیت کے اوپر بحث کرتے ہیں۔ سورہ محمد کی آیت ہے کہ الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ، کہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور اللہ کی راہ سے روکا، اضل اعمالہم، اللہ نے ان کے اعمال کو برباد کر دیا۔ اس کی تفسیر کرتے ہوئے علامہ کاشانی تفسیر میں امام باقر کی ایک روایت لاتے ہیں، کہتے ہیں کہ ان باقر علیہ السلام قال امیر المومنین علیہ السلام بعد وفات رسول صلی اللہ علیہ وسلم فی مسجد والناس یجتمعون بصوت العال الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ اضل اعمالہم۔ کہا کہ باقر علیہ السلام بیان کرتے ہیں کہ امیر المومنین نے حضور کی وفات کے بعد مسجد میں لوگوں کا اجتماع تھا، تو یہ آیت بلند آواز میں پڑھی گئی، الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ اضل اعمالہم، کہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور ان کے اعمال برباد ہو گئے۔ یہ آیت پڑھی اور کہا فقال لہ ابن عباس نے یہ آیت سننے کے بعد کہا، یا ابا الحسن، اے حسن کے ابا جان، لم قل تما قلتا، آپ نے یہ کیوں کہا، یہ جو تلاوت آپ نے کی ہے یہ کیوں، اس پس منظر کیا ہے؟
قرأت شيئا من القرآن قال لقد قلت امر، کہ یہ جو آپ نے قرأت کی ہے اس کی کوئی پچھلی وجہ سمجھ نہیں آ رہی، اے علی آپ نے یہ قرأت کیوں کی ہے، یہ آیت کیوں تلاوت کی ہے؟ قال نعم ان اللہ یقول فی کتابہ، کہا کہ یہ میں نے کیوں کہا ہے مجھے پتہ ہے، اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ مولا علی کہتی ہے کہ میں نے وہ آیت اس لیے پڑھی ہے کیونکہ اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ جو میرے نبی دیں وہ لو، اور جس سے نبی روکے اس کو چھوڑ دو۔ تو میں نے یہ وہ والی آیت اس لیے پڑھی ہے کہ جو لوگ کفر کیا اور اللہ کی راہ میں نہیں چلے، وہ اللہ کی راہ کیا ہے اور ان کے اعمال برباد ہو گئے، وہ اللہ کی راہ یہ ہے کہ جو نبی نے دیا وہ لو، جو نبی نے اس سے روکا اسے رک جاؤ۔ اب مزید اس پہ کہتے ہیں کہ سنو، تو کہا کہ مولا علی کہتے ہیں آیت پڑھنے کے بعد کہ افتشہدو علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہ استحلف ابا بکر، کہا کہ یہ جو اللہ نے نبی نے ہمیں دیا ہے ہم نے لینا ہے، اگر نہیں لیں گے تو ہم کیا ہوں گے؟ ہم ان لوگوں میں سے ہوں گے جن کے اللہ نے اعمال کو برباد کر دیا۔ تو اللہ کے نبی نے کیا دیا؟ کہا کہ اللہ کے نبی نے یہ دیا ہے انہ استحلف ابو بکر، ابو بکر کی جو خلافت ہے وہ اللہ کے رسول کی طرف سے ہے، ان کی امر کی طرف سے ہے۔ وہ آگے چل کے پھر گفتگو ہوگی، آگے ہم خلافت کے اوپر جب بحث کریں گے امامت کے بعد تو گفتگو شیعہ علماء کی مصادر سے ہی میں کروں گا کہ حضور نے اپنی ظاہری زندگی کے اندر ہی امام اور خلیفہ کس کو مقرر فرمایا۔ وہ ایک الگ بحث ہے کہ خلیفہ بلا فضل کے اوپر، لیکن وہ ہم شیعہ سنی اختلاف کے اوپر ہم چاہتے یہ ہیں کہ یہ جو دوریاں ہیں یہ کم ہوں، اس لیے شیعہ علماء کیا لکھ رہے ہیں اور امام باقر کی روایت میں کیا آ رہا ہے۔ کہا کہ اللہ کی نبی نے ہمیں کیا کیا ہے؟ ابو بکر کی خلافت سونپی ہے۔ تو اس لیے تو کہا کہ قال ما سمعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ابن عباس کہتے ہیں کہ ابن عباس کہتے ہیں کہ ما سمعت، ہم نے تو نہیں سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول تو ہم اللہ کے رسول سے ہم نے نہیں سنا ہے یہ تو کہ ابو بکر جو ہے وہ خلیفہ ہیں۔ استحلفا کے لفظ ہے تو کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اوصیا الیک، آپ کے علاوہ تو ہم نہیں سمجھتے کہ اللہ کے نبی نے کہا ہے کہ ابو بکر صدیق جو ہے وہ خلیفہ ہیں۔ تو آگے سے مولا علی، تو ابن عباس نے جب یہ بات کہی تو مولا علی کہتے ہیں کہ فہلا بایعتنی، کہ پھر آپ نے بیعت کیوں کی ہے؟ اگر ابو بکر صدیق خلیفہ اللہ کے نبی کی طرف سے اشارتاً یا کوئی نص موجود نہیں تھی ابو بکر صدیق کی خلافت کی، تو اس خلافت کو آپ نے قبول کیوں کیا اور بیعت کیوں کی؟ کہا قال اجتمع الناس علی ابی بکر فکنت منہم، کہ لوگوں کا اجماع ہو گیا تھا ان پر تو اس لیے میں نے بھی بیعت کر لی۔ اے علی آپ پر تو اجماع نہیں ہوا، اجماع لوگوں کا ہو گیا ابو بکر پر، تو میں نے اس لیے ان کی بیعت کر لی۔ اب مسئلہ امامت میں اس بات کو سمجھیں گے کہ جو امام اور خلیفہ برحق نہ ہو اس کے ہاتھ پر بیعت کرنے والوں کی شرعی حیثیت کیا ہے، وہ اگلی ایپیسوڈ نمبر 15 کے اندر ہم سمجھیں گے۔ تو ابن عباس کہتے ہیں کہ لوگوں کا اجماع ہو گیا تو میں نے بیعت کر لی۔ کہا فقال امیر المومنین کما اجتماع اہل العجل علی عجل فہرا فتنم فمثلکم، کہا اور علی کہتے ہیں کہ پھر مان لو جب اجماع ہو گیا اہل العجل، تو ان پہ اجماع ہو گیا تھا، تو کہا کہ یہ جو اجماع ہو گیا ضرور اس لیے یہ اجماع ہوا کہ یہ امر مصطفیٰ تھا، یہ ضرور خلافت مصطفیٰ
کہ امر سے تھی. اگر امر مصطفیٰ سے خلافت نہ ہوتی، نہ علی اس کو تسلیم کرتا، نہ اس پہ خاموش رہتا، نہ آپ اور نہ لوگ اس پہ اجماع کرتے. تو یہ ہے کتاب الصافی علامہ کاشانی کی. اب ہم اگلے حوالے کی طرف چلتے ہیں. اسی تفسیر صافی کے اندر سورۃ تحریم کی آیت نمبر 3 کو آپ کھولیں. اصل میں نا لوگوں کو کھول کے بتاتا کوئی نہیں ہے. مولوی ملا اگر وہ شیعہ کو کافر کافر نہ کہیں گے، زیادہ چلائیں گے نہیں، تو ان کی جو روٹی روزی ہے وہ کیسے چلے گی؟ وہ سپہ صحابہ والے حضرات ہو گئے، اور وہ ان کا ایک وویلا یہ ہے. اور شیعہ علماء کے ذاکرین جو 2 فٹ اچھل کے صحابہ کو کافر اور ملعون نہیں کہیں گے، نعوذ باللہ من ذالک، تو ان کا بھی روٹی روزی کیسے چلے گی؟ لہٰذا یہ ملا اور ذاکر کے مابین کی ایک جنگ ہے جس کو ہم ختم نہیں کر سکتے، مگر ہم یہ حقائق کو سامنے لا کر کے دوریاں کم کر سکتے ہیں. شیعہ کو شیعہ کا عقیدہ مبارک ہو، سنیوں کو سنیوں کی عقیدہ مبارک ہو، مگر اختلاف رکھیں. علی کو افضل مان لیں ابوبکر پر، پہلا خلیفہ بلا فضل مان لیں علی کو، مگر جو باقی ہیں ان پر تان و تراز نہ کریں، تان نہ کریں، گالی گلالم گلوچ نہ کریں، ان کی شان میں اہانت نہ کریں. میری کاوش کا صرف ایک ہی مقصد ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ آپ لوگ شیعہ حضرات اپنا عقیدہ بدلو اور ابوبکر کو افضل مانو، ان کی خلافت کو جو ہے مولا علی پر افضل مانو. میں یہ کہتا ہوں یہ جو کافر اور ظالم اور حاسب اور جابر اور جو اس طرح کے لقبات دیتے ہیں اور لعنت کرتے ہیں، یہ کرنا چھوڑ دیں. خدا کی قسم یہ کسی شیعہ کا عقیدہ نہیں تھا، یہ کسی 12 اماموں میں سے کسی امام کا عقیدہ نہیں ہے. میرا چیلنج ہے، میں آگے چل کے ایک ایک بات کو شیعہ کتابوں سے خدا کی قسم الگ الگ کر دوں گا. یہ لڑائی جھگڑے کی بات نہیں ہے. خدا قسم شیعہ تمام بھائیوں سے مخاطب ہوں، چھوڑ دیں یہ سنی بحث کو چھوڑیں، کتابیں خود اٹھائیں یار. اب وہ دور نہیں ہے کتابیں آپ پیسوں کے خریدیں، نیٹ کا دور ہے. آپ PDF ڈاؤن لوڈ کریں، خود دیکھیں، 10 منٹ نکال لیں، 10 منٹ میں آپ ایک حوالے کی ریسرچ آرام سے کر سکتی ہیں. تو یہ سورۃ تحریم کی آیت نمبر 3 ہے کہ جب اللہ کے نبی کا قیام تھا اپنی بیوی حفصہ کے گھر، ام حفصہ کے گھر، تو وہ حضرت ماریہ قبطیہ کا جو واقعہ ہے وہ سارا ایک تفصیلاً واقعہ ہے، میں مختصراً یہاں کوٹ کروں گا. تو حضرت ماریہ قبطیہ کا وہ واقعہ جو کہ حضور حضرت حفصہ کے گھر میں تھے، تو اللہ کے نبی نے کوئی رازدارانہ بات کہی اپنی زوجہ سے، اور پھر کہا کہ یہ بتانا کسی کو نہیں. تو حضور کی زوجہ نے وہ بات آگے عائشہ سے، یا واقعے کے اندر بھی اختلاف ہے، میرے نزدیک اس واقعے کے اندر بھی اختلاف ہے، تو حضور کی زوجہ نے وہ بات راز نہ رکھی اللہ کے نبی کی اور آگے بیان کر دی. اور قرآن میں وہ پورا واقعہ آیا ہے کہ وہ تو حضور نے اپنی زوجہ کے ساتھ جو واقعہ، جو رازدارانہ بات، ایک راز ڈسکس کیا اور زوجہ نے آگے بتا دیا. اور سورۃ تحریم کے اندر وہ پورا واقعہ اللہ نے نازل کیا کہ جب اللہ کے نبی نے اپنی زوجہ سے ایک واقعہ بیان کیا اور وہ واقعہ پھر آگے زوجہ نے بیان کر دیا، اس راز کو فاش کر دیا، تو پھر اللہ کے نبی نے جتلایا کہ اے میری پیاری بیوی، میں نے آپ کے ساتھ یہ رازدارانہ بات کی تھی اور آپ نے آگے بیان کر دی. تو اس پر پھر قرآن کی آیت ہے کہ فلما نباہا بھی قالت، کہ من ابا امبا کا، کہ بیوی نے پوچھا کہ آپ کو یہ خبر کس نے دی ہے کہ میں نے یہ راز فاش کیا ہے. سورۃ تحریم کی آیت نمبر 3 ہے. تو پھر کہا کہ
من انبا کہذا قال نبعنی علیم الخبیر، کہ مجھے خبر دی ہے علیم الخبیر رب نے۔ اب یہ آیت، یہ واقعہ تھا ماریہ قبطیہ کے، وہ واقعہ حضرت حفصہ کے حوالے سے کہ حضور کی رازدارانہ بات کو آگے بیوی نے ڈسکس کیا، قرآن نے اس کو نازل کر دیا، قرآن نے اس واقعے کو بیان کیا، اور اللہ کے نبی نے یہ واقعہ بیان کیا، اپنی بیوی سے جتلایا۔ اب وہ راز کیا تھا جو اللہ کے نبی نے اپنی بیوی سے ڈسکس کیا تھا حضرت حفصہ سے؟ اب اس کے اوپر علامہ قمی بھی لکھتے ہیں اسی آیت کے تحت، اور علامہ صافی بھی علامہ قمی کے ریفرنس سے لکھتے ہیں۔ علامہ قمی نے اپنی تفسیر قمی کے اندر، اور جو ہے علامہ صافی نے جو ہے ببولا محسن الکاشانی، ٹھیک ہے، محمد بن المرتضیٰ المعروف علامہ کاشانی جو ہے، وہ اپنی تفسیر میں سورۃ تحریم کی اسی آیت کے تحت قمی کے حوالے سے لکھتے ہیں۔ کیا لکھتے ہیں ذرا سنیں بڑی غور کے ساتھ۔ لکھتے ہیں یہ جو آیت ہے، کہتے ہیں کہ کالا قمی ہوں کالا سبب نزولہا، یہ جو واقعہ ہے یہ نزول کس وجہ سے ہوا ہے؟ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان فی بعض بیوت نسائہ، کہ حضور اپنی بیوی کے گھر میں تھے، وکانت ماریۃ القبطیہ تکون معہ خدمتی، کہ ماریہ قبطیہ بھی آپ خدمت میں تھیں، وکان ذات یوم فی بیت الحفظ، پھر کہا کہ فقال ان ابا بکر یعلی الخلافتی بعدی، کہ ان خفیہ راز جو اللہ کے نبی نے اپنی زوجہ سے ڈسکس کیے اور وہ آگے ان کی زوجہ نے فاش کر دیے، وہ رازوں میں سے ایک راز یہ تھا کہ انہوں نے بتایا کہ میرے بعد انا ابو بکر یا علی خلافت، کہ میرے بعد جو خلیفہ ہوں گے وہ ابو بکر ہوں گے، ثم بعد ابوک، اے ام حفصہ اس کے بعد تمہارے ابا عمر ہوں گے۔ تو پھر کہا فقالت من ابا کا، کہ آپ کو یہ خبر کس نے دی ہے؟ قرآن کی آیت، ھذا قال نبعنی علیم الخبیر، کہ یہ مجھے خبر دی ہے کس نے؟ اپنے رب نے خبر دی ہے۔ فخبرت حفظ به عائشتی من یوم ذالک، تو یہ بات آگے انہوں نے اما عائشہ سے کر دی، تو پھر یہ بات آگے آؤٹ ہوئی تو اما عائشہ نے ابو بکر سے کہی، فجاء ابو بکر الی عمر، پھر ابو بکر عمر کے پاس گئے، تو پھر وہ بات پھیلتے پھیلتے بات پھیلی، تو پھر یہ اللہ کے نبی نے کہا کہ یہ کیوں بات تم نے افشا کر دی ہے، حالانکہ یہ راز میں سے ایک راز تھی۔ پھر آگے ایک تفسیر بحث ہے کہ وہ پھر خلیفہ عمر بنے، ابو بکر بنے، عمر بنے، اور پھر آگے اللہ کے جبرائیل کے حکم سے یہ خلیفوں کی ترتیب بنی۔ یہ آگے تفصیل بحث ہے اسی تفسیر صافی کے اندر، اور علامہ قمی بھی اس کو روایت کرتے ہیں۔ یہ شیعہ علماء کی تفسیریں ہیں قرآن کی آیت سورۃ تحریم کے تحت۔ تو وہ ساری گفتگو آگے ہم کریں گے خلافت کے مسئلے میں، کہ ابو بکر کو خلیفہ بنایا گیا تھا تو اس کے اوپر کوئی دلائل اور جواز بھی تھے کہ نہیں، اور شیعہ کتابیں کیا کہتی ہیں، وہ گفتگو ہم آگے کریں گے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ۔ اب اس کے بعد علامہ طبرسی تفسیر مجمع البیان، شیعہ کی تاریخ میں میرا جو حقیر سا مطالعہ ہے، شیعہ کی تاریخ میں بڑے بڑے جلیل القدر علماء اور مفسر گزرے، مگر علامہ طبرسی کے جیسا میری نظر میں کوئی مفسر نہیں ہے۔
علماء اہل سنت کے نزدیک جیسے مقام تفسیر طبری کا ہے، اسی طرح شیعہ کے ہاں مقام تفسیر طبرسی کا ہے، تفسیر مجموعۃ البیان کا۔ اس سے معتبر تفسیر شیعہ کی تاریخ میں نے نہیں دیکھی ہوئی، باقی ساروں کا مقام بعد میں ہے۔ تفسیر مجموعۃ البیان فی تفسیر القرآن المعروف تفسیر طبرسی، امیر الاسلام ابی علی فضل بن الحسن الطبرسی، بہت بڑے محقق اور عالم ہیں، حجت ہیں شیعہ کے ہاں۔ وہ سورۃ تحریم کی اسی آیت کے تحت کہتے ہیں کہ ایک تفصیل طلب بحث اور وہ سارا واقعہ کہ حضور نے ایک راز، تو یہاں پر ایک پوری گفتگو کرتے ہیں کہ خلاف یوم العائشہ تھے، وہ کہتے ہیں کہ عائشہ کے پاس تھے اللہ کے نبی۔ میں نے کہا ہے نا کہ اس واقعے کی بیان میں تھوڑا یعنی اختلاف ہے، تو کہتے ہیں کہ عائشہ کے پاس تھے تو ماریہ کی بتیاں بھی تھیں، تو یہ جو ہے حضور نے راز کی بات بتائی اور پھر وہ ان کی زوجہ نے یہ راز فاش کیا اور اللہ نے آیت نازل فرمائی۔ اس میں لفظ یہ ہیں تفسیر طبرسی میں کہتے ہیں کہ اخبر حفظہ انہ یملک من بعد ابو بکر و ثم عمر فعرفها بعد ما افشت من خبر، کہ میرے بعد سب سے پہلے جو اقتدار سنبھالیں گے وہ ابو بکر ہے اور پھر عمر ہے، اور یہ بات پھر انہوں نے آگے افشا کر دی۔ تو یہ حضور نے اشارتاً اور خفیتاً اس بات کی تصدیق کر دی تھی کہ میرے بعد جو خلیفہ ہوگا وہ کون ہوگا؟ ابو بکر ہوگا اور پھر عمر، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہے ساری گفتگو یہاں تک کہ یہ جو خلافت کے مسئلے کو ہم نے تفصیلی ڈسکس کیا ہے، تو یہاں پر معلوم ہوا کہ شیعہ علماء نے ان تفسیر میں لکھا کہ استخلف ابو بکر، کہ ابو بکر کی خلافت اللہ کے نبی کی اشارتاً ثابت ہے یا روایات میں موجود ہے، کوئی فقط بنو ثقیفہ والوں کی جو ہے نا گفتگو کی تحت نہیں تھی، اور بنو ثقیفہ کوئی الگ سے کوئی میں بنو ثقیفہ سے پیدل چل کے جہاں مولا علی کا گھر تھا نا وہاں تک 15 منٹ میں گیا ہوں، کیونکہ اب تو سائڈ سے گھوم کے جانا پڑتا ہے۔ مسجد نبی بڑی بن گئی ہے، جب مسجد نبی چھوٹی سی تھی اس وقت تو میرے خیال میں 5 منٹ بھی لگتے ہوں گے اما فاطمہ کے گھر سے اور اما عائشہ کے گھر سے بنو ثقیفہ کا۔ بنو ثقیفہ کوئی بہت دور کا قبیلہ تو نہیں تھا نا، تو یہ کوئی لوگوں کی من گھڑت بات نہیں تھی۔ میں یہاں پر ایک ریفرنس ابھی کوٹ کر کے اس گفتگو کو اینڈ کروں گا۔ میں سوچا تھا کہ یہ ریفرنس میں آگے تفصیلی گفتگو کروں گا اس کے اوپر۔ میرے سامنے نہج البلاغہ کی سب سے بڑی شرح ابن حدید، نہج البلاغہ کی شرح ابن حدید ہے۔ ابن حدید کا ایک علماء بلاغیت کے ہاں ایک بہت بڑا نام ہے۔ میں نے کئی دفعہ جب میں علم الکلام پہ بحث کرتا ہوں تو علامہ ابن حدید کا نام سب سے اول میں کوٹ کرتا ہوں۔ ان کی کتاب الفلک الدائر کا اکثر حوالے میرے ریفرنس ملتے رہتے ہیں آپ کو میری گفتگو کے اندر، الفلک الدائر کے اندر کے حوالے جات۔ یہ جو تھے یہ مسلکن شیعہ تھے اور بعض معاملات میں وہ اعتزال بھی رکھتے تھے، معتزلی بھی تھے۔ ان کی اعتزال اور ان کی شیعت کے اوپر ہماری ایک پوری گفتگو ہوگی، اگلی کے ایپیسوڈ میں میری گفتگو آئے گی ابن حدید کے متعلق کہ وہ کون تھے۔ بعض شیعہ بھائی کہتے ہیں نہیں جی ابن حدید تو سنی تھا، تو سنی تھا یہ
ابن عدید کا دور ہے ابن القمی کا، بنو عباس کا سب سے آخری خلیفہ معتصم باللہ. وہ معتصم باللہ جو ہے وہ بنو عباس کا 656 ہجری میں سب سے آخری خلیفہ تھا. اور معتصم باللہ کا جو بیٹا تھا ابو بکر، وہ سنیوں کی طرف سے جو مناظرے ہوتے تھے شیعہ سنی کے، یہ شیعہ سنی میں سب سے پہلی آگ بنو عباسیہ کے دور میں، معتصم باللہ کے دور میں شروع ہوئی ہے. شیعہ کی یہ ابو بکر کے عمر لعن کا جو دور شروع ہوا، یہ بنو عباس کے آخری خلیفہ کے دور میں شروع ہوا. پہلے شیعہ سنی اکٹھے بیٹھ کے ایام ابو بکر بھی مناتے تھے، ایام خلفائے راشدین مناتے تھے، خلفائے ثلاثہ مناتے تھے، اور شیعہ کی مجالس میں سنی جا کے بیٹھا کرتے تھے. محرم اکٹھے جو ہے نا ان کی رسمیں ادا ہوتی تھیں. محرم غام اکٹھا شیعہ سنی منایا کرتے تھے. یہ سب سے پہلے شیعہ سنی مناظروں کا جو آگ برپا ہوئی، یہ معتصم باللہ کے زمانے میں بنو عباس کی آخری خلافت کے دور میں ہوئی. اور پھر تتاریوں نے جب دیکھا کہ امت ٹکڑے ٹکڑے ہے، یہ آپس میں لڑ رہے ہیں، تو تتاریوں کی تلوار آئی اور 23 لاکھ مسلمانوں کی گردنوں کو تتاریوں کی تلواروں نے کاٹ کے رکھ دیا. امت میں جب شیعہ سنی اور آپس میں امت کو لڑایا جاتا ہے، بعض جگہوں پر سیاسی نام لے کے لڑایا جاتا ہے، یہ فلانی پارٹی کا، یہ فلانی پارٹی کا، اور بعض جگہوں پر یہ تفرقات، یہ دیوبندی، شیعہ، وہابی، سنی، بریلوی، ان ناموں کے اوپر لڑایا جاتا ہے، اور پھر حملہ ہوتا ہے، تو پھر یہ حشر ہوتا ہے جو تتاریوں کی تلوار نے شیعہ سنی کے فساد